حضرات جنابی، اس تقریب کو سجانے سنوارنے اور اس کا انعقاد کرنے والے علماء کرام اور اس مدرسے کے منتظمین حضرات، خصوصاً اس مدرسے کے ناظم اعلیٰ مولانا صلاح الدین مدنی حفظہ اللہ و تولیٰ اور ان کے جملہ اعوان و انصار، اور اسٹیج پر جلوہ گوش علماء کرام علاقے اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام سامعین و سامعات، اور عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ آپ حضرات کو یہ بات بخوبی معلوم ہے کہ اس تقریب کا انعقاد ختم صحیح بخاری کے پرمسرت موقع کی مناسبت سے کیا گیا ہے۔ حضرات، صحیح بخاری فن حدیث کی ایک اہم کتاب ہے، اور حدیث یہ اگر اس کے لغوی معنی و مفہوم کو ہم دیکھیں تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک معنی ہوتا ہے نیا، اور یہ نیا یہ معنی بہت ساری حدیثوں میں وارد ہوا ہے، استعمال ہوا ہے، جیسے صحابہ کرام کا قول کنا حدیث و عہد بالجاہلیہ، ہم ابھی نو مسلم تھے، تو حدیث کے معنی نیا۔ حدیث کا دوسرا اور اہم معنی ہوتا ہے بات۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، کہ اللہ رب العالمین سے سچی بات سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، قرآن کو اس میں حدیث کہا گیا ہے، کہا گیا کہ اس کتاب کے بعد، اس گفتگو کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ تو میرے بھائیوں، حدیث کے لغوی طور پر دو معنی ہوئے، ایک نیا اور دوسرا ہے بات چیت۔ اگر حدیث کو علماء کرام کے اصطلاح میں سمجھیں تو تخصص کے اعتبار سے اس کے معنی و مفہوم بدلتے رہتے ہیں۔ اگر اصولین کے نزدیک دیکھیں تو اصولین کے نزدیک حدیث کی تعریف یہ ہے ما صدر من النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی وارد ہوا ہو، چاہے آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا کسی موقع پر آپ کا خاموش رہنا ہو، تو یہ تینوں طرح کی چیزیں حدیث ہیں۔ اگر اسی بات کو محدثین کے نظریے سے دیکھیں تو چونکہ محدثین کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ذات سے بحث ہوتی ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، یہاں تک کہ آپ کی جو پیدائشی صفات ہوتی ہیں کہ آپ کی داڑھی کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کا رنگ کیسا تھا، آپ گول چہرے کے تھے، آپ کا قد کیسا تھا، یہ ساری کی ساری چیزیں میرے بھائیوں سنت اور حدیث کے معنی میں داخل ہیں محدثین کے نزدیک۔ تو محدثین کے نزدیک حدیث کا معنی یہ ہوا کہ جس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے، چاہے آپ کا قول ہو یا آپ کا فعل ہو یا کسی موقع پر آپ کا خاموش رہنا ہو۔ خاموش رہنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو اور آپ نے اس صحابی پر کوئی نکیر نہ کی ہو، اس کو ٹوکا نہ ہو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا اور کسی صحابی نے اس آدمی کو ٹوکا مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹوکنے والے کو نہیں ٹوکا، تو دونوں صورتیں یہ تقریری حدیث ہوں گی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق ہیں کہ گھر میں آپ کیسے رہتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیا کھاتے تھے، کیسے چلتے تھے، یہ کی ساری چیزیں میرے بھائیوں
حدیث کے مفہوم میں اور سنت کے مفہوم میں داخل ہے محدثین کے نزدیک۔ حضرات گرامی، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، جس کا معنی، جس کا ترجمہ آپ تمام خطبہ سے یہ سنتے ہوں گے کہ قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے اور قرآن کی حفاظت ہم ہی کرنے والے ہیں۔ جبکہ میرے بھائیوں، اگر اس کو باریک بینی سے دیکھا جائے تو یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ ذکر سے مراد جس طرح قرآن مجید ہے اسی طرح حدیث نبویہ ہیں، کیونکہ حدیث نبوی جو ہے یہ قرآن کی تفہیم ہے، قرآن کی تشریح ہے، قرآن کے معنی کی وضاحت ہے۔ قرآن میں جو بھی چیزیں بیان کی گئی ہیں اس چیز کی تشریح حدیث ہے۔ یہ بات کیسے ممکن ہے کہ قرآن کی حفاظت تو کی جائے، قرآن کے متن کو تو محفوظ کیا جائے، مگر اس کی تشریح کے حفاظت کی ذمہ داری نہ لی جائے؟ تو میرے بھائیوں، جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح حدیث نبویہ کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اور حدیث نبویہ کی حفاظت ہی کی خاطر مختلف زمانوں میں طرح طرح کے علماء کرام، محدثین اعظام ایسے تشریف پائے جن کو اللہ رب العالمین نے کھڑا کیا، جن کے ذریعے سے ایسا کام کیا جو حدیثوں کی چھان پھٹک، حدیثوں میں صحیح اور ضعیف کی معرفت، حدیثوں کی صحت اور ضعف کو عوام کے سامنے واضح کرتے ہیں۔ کیوں؟ اگر حدیث کی صحت اور ضعف کو واضح نہ کیا جائے، رجال کے بارے میں بحث نہ کی جائے، ان کے بارے میں کون متکلم بھی ہے، کون ثقہ ہے، اس کی وضاحت نہ کی جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ حدیث کی حفاظت نہیں ہوگی۔ حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے اس وجہ سے بھی لی ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، جس طرح قرآن آپ اپنی امت کو پہنچاتے تھے اسی طرح حدیث نبویہ بھی پہنچاتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، یہ نبی جو تمہارے اندر بھیجا گیا ہے، اس نبی کے بھیج جانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نبی تمہیں کتاب کی اور حکمت کی تعلیم دے، تمہیں کتاب کی اور عقلمندی کی باتیں سکھائے۔ تو کتاب سے مراد ظاہر سی بات ہے قرآن مجید ہے، حکمت سے مراد حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں چیزیں امت کو سکھاتے تھے، قرآن کی بھی تعلیم امت کو دیتے تھے اور حدیث نبویہ کی بھی تعلیم امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، حدیث کا مقام و مرتبہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن کے اگر ہم تشریعی اعتبار سے دیکھیں کہ شریعت سازی کے اعتبار سے، شریعت لینے کے اعتبار سے، تو جس طرح قرآن کا مقام مرتبہ ہے اسی طرح حدیث کا ہی مقام مرتبہ ہے۔ دونوں شریعت لینے کے اعتبار سے، تشریعی اعتبار سے دونوں کا مقام ایک ہے، دونوں کے مقام میں کچھ بھی فرق نہیں ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اَلَا إِنِّي أُوتِيتُ الْقُرْآنَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، مجھے قرآن دیا گیا اور قرآن کے ساتھ مجھے اس کے برابر بھی اور بھی چیز دی گئی۔ اور ایک بہت مشہور روایت ہے صحیح بخاری کی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں کسی آدمی کو اپنے مسند پر، اپنے گاؤں تکیے پر ٹیک لگائے ہوئے پاؤں اور اس کے سامنے میری کوئی حدیث پیش کی جائے اور وہ یہ کہہ کر ٹھکرا دے کہ جو کچھ ہم کتاب اللہ میں پاتے ہیں، جو کچھ ہم قرآن مجید میں پاتے ہیں اسی کو ہم مانیں گے اور باقی اس کے علاوہ ہم اس کو مانیں گے نہیں۔ اب آج کا دور جو آپ حضرات، ہم اور آپ جس دور میں موجود ہیں، حدیث نبویہ کے ٹھکرانے کی بات مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ کبھی حدیث نبوی کے اندر شبہہ ڈال کر کے، کبھی حدیث نبوی کے اندر اس کے متن کے اندر شبہہ ڈال کر کے، کبھی یہ ہے وابرہ مچا کر کے کہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں، کبھی یہ شور مچا کر کے کہ حدیثیں عقل سے ٹکراتی ہیں تو حجت نہیں ہے، کبھی یہ کہہ کر کے کہ حدیثیں جو خبر احاد ہیں وہ عقائد کے باب میں حجت نہیں ہے، احکام کے باب میں حجت ہیں۔ اس طرح کی چیزیں
جو امت کے درمیان تشکیک پیدا کرتے ہیں، شبہ پیدا کرتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کے لیے میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا تھا، میں جو حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا، آپ نے کہا کہ سنو، جو چیز اللہ رب العالمین نے حرام کیا بالکل ویسے ہی ہے جس چیز کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا وہ چیز بعینی ویسے ہی ہے جیسے اللہ رب العالمین نے حرام کیا۔ دونوں کے حرام کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے جس چیز کو نبی حرام کریں یا اللہ رب العالمین حرام کریں، دونوں کی تحریم میں یکسانیت ہے، دونوں کی تحریم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ گویا کہ تشریعی اعتبار سے قرآن کا اور حدیث کا مقام دونوں ایک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ فضیلت کے اعتبار سے قرآن اور سنت میں فرق ہے، قرآن اور سنت میں فرق ہے، دونوں کے دونوں وحی ہیں، چاہے قرآن مجید ہو یہ بھی وحی الہی ہے، حدیث نبوی ہو یہ بھی وحی الہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، جو کچھ بھی کہتے ہیں یہ وحی الہی ہوتی ہے۔ چاہے قرآن کی بات آپ بتائیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عمل سے کوئی کام کریں یا آپ اپنی زبان سے کوئی بات ارشاد فرمائیں، یہ ساری چیزیں، ان سب چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے وہی کہا کہ یہ سب کا سب وحی الہی ہے، سب یہ وحی کی وجہ سے ہوتا ہے، وحی کے ذریعے سے نبی وہ کام کرتے ہیں، وحی کے ذریعے سے نبی وہ بات کہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں دونوں چاہے قرآن ہو یا حدیث ہو دونوں کے دونوں وحی ہیں، لیکن فضیلت میں دونوں کے مقام مرتبے میں فرق ہے، کیونکہ قرآن مجید یہ ایسی وحی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، نماز میں جس کو پڑھا جاتا ہے، جس کی تلاوت پر 10 نیکیاں ملتی ہیں وغیرہ وغیرہ، جبکہ حدیث کا یہ مقام مرتبہ نہیں ہے۔ حضرات گرامی، تشریعی اعتبار سے اگر ہم حدیث کو دیکھیں تو حدیث کے اندر 5 طرح کے تشریعات موجود ہیں، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں میں وہی بات کہیں جو بات اللہ رب العالمین نے کہی ہو، جیسے اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، ان میں سے نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ تو قرآن کی تاکید ہو، قرآن کی تائید ہوتی ہو، ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ قرآن میں جو مجمل احکام ہیں، حدیث نبوی ان احکام کی تفصیل کرتی ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، مگر نماز کے اوقات کیا ہیں، نماز کون سی نماز کتنی رکعت ہے، کون سی نماز کب پڑھی جائے گی اور اس کی تفصیل کیا ہوگی، پڑھنے کا طریقہ کیا ہوگا، رکوع میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، سجدے میں کون سی دعا پڑھی جائے گی، کب سلام پھیرا جائے گا، اس کی تفصیلات میرے بھائیوں قرآن میں موجود نہیں ہے۔ قرآن میں اجمالاً اس کا ذکر ہے کہ نماز قائم کیجیے، مگر حدیث نبویہ اس کی تفصیل ہے، اور یہ اہم باتوں میں یہ چیز موجود ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اجمالاً ذکر کیا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینے کا حکم اللہ نے دیا، مگر زکوٰۃ کا نصاب نہیں بتایا کہ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے، زکوٰۃ کب دینا ہے، زکوٰۃ کی نوعیت کیا ہوگی، مال میں کتنا زکوٰۃ ہوگا، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین نہیں بتائی۔ حج کرنا ہے، اللہ نے حج کا حکم دیا، مگر حج کیسے کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ نے نہیں بتائی۔ روزہ رکھنا ہے، اس کی کیفیت کیا ہوگی، روزے میں کون سی چیزیں ممنوع ہیں، کون سی چیزیں مباح ہیں، یہ ساری تفصیلات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں بیان کی۔ تو یہ دوسری چیز ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اجمالاً وہ حکم ذکر کیا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل اور تشریح کرے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس حکم کو مطلق ذکر کیا ہو، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلق حکم کی تقیید کریں، جیسے اللہ رب العالمین نے چور کے بارے میں کہا وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ، کہ چاہے چور مرد ہو یا عورت، جو بھی چوری کرے اس کے تم ہاتھ کاٹ دو۔ ہاتھ کہاں سے کاٹا جائے گا، یہاں سے کاٹا جائے گا کہ کوہنی پر سے کاٹا جائے گا کہ کندھے پر سے کاٹا جائے گا، اللہ رب العالمین نے نہیں بتایا، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ان کے دائنے ہاتھ کاٹے جائیں گے اور ان کے ہاتھ یہ کڑائی سے کاٹا جائے گا۔
تو قرآن میں مطلق ذکر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مطلق کی تقیید کریں کہ کہاں سے یہ حکم دیا جائے گا. یا قرآن میں چوتھی شکل یہ ہے، قرآن میں وہ چیز عام ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عام کی تخصیص کریں. جیسے اس کی مثالیں بہت زیادہ ہیں. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے میراث کے تعلق سے فرمایا یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. یہ اللہ رب العالمین میراث کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے کہ تمہارے جو مذکر اولاد ہیں ان کا مؤنث اولاد کے بنسبت دوہرا حصہ ہے. یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اولاد جو بھی ہو، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث، وہ ہر حال میں وارث ہوگی. اس آیت کو اللہ رب العالمین نے مطلق ذکر کیا. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک کے اندر ارشاد فرمایا القاتل لا یرث، کہ جو شخص اپنے باپ کو قتل کر دے گا وہ اپنے باپ کی میراث میں سے اس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہوگا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انبیاء اگر مرتے ہیں تو انبیاء کی جائیداد کو میراث میں تقسیم نہیں ہوتی. آپ نے کہا نحن معاشر الانبیاء یا انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا فهو صدقہ. یہ حدیث صحیح بخاری میں 12 آئی ہے کہ ہم انبیاء کی جماعت جو کچھ بھی چھوڑ کے جاتے ہیں وہ سب صدقہ ہوتی ہے، ہم کسی کو وارث بنا کے نہیں جاتے. یہ چوتھی چیز ہے. پانچویں چیز یہ ہے کہ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نیا حکم دیا ہو، اور اس کی شکلیں حدیثوں کے اندر بہت زیادہ ہیں. نیا حکم جو دیا اس کی شکلیں بہت زیادہ ہیں. جیسے آپ اگر دیکھیں قرآن مجید میں تو اللہ رب العالمین نے کچھ عورتوں کو حرام قرار دیا کہ آپ ان عورتوں سے شادی نہیں کر سکتے. کچھ حقیقی رشتے ہیں جیسے ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، بھتیجی ہے، مانجی وغیرہ، سسرالی رشتے سے بیوی کی ماں وغیرہ وغیرہ. مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں ایک نیا حکم دیا اور کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی کا دودھ پی لیتا ہے تو دودھ پینے کے وجہ سے جیسے آپ کی حقیقی ماں آپ کے اوپر حرام ہو جاتی ہے، اسے آپ شادی نہیں کر سکتے، اسی طرح جس عورت نے آپ کو دودھ پلایا ہے آپ اس عورت سے بھی شادی نہیں کر سکتے. اس کی بیٹی آپ کی بہن ہے، اس کی بیٹی سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. اس کی بھانجی، اس کی خالہ سے بھی آپ شادی نہیں کر سکتے. یعنی جو بھی رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہی سارے رشتے رضاعت سے اور دودھ پینے سے حرام ہو جاتے ہیں. یہ نیا حکم ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں دیا. میرے بھائیو، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تشریعی اعتبار سے، شریعت غیرے کے اعتبار سے قرآن اور سنت دونوں کا مقام، دونوں کا مرتبہ ایک ہے، گرچہ فضیلت میں فرق ہے. دوسری بات ہم آتے ہیں حدیث کی حفاظت اور حدیث کی جمع و تدوین کی طرف. حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے، صحابہ کرام کی جھومٹ میں ہوتے، آپ کہیں بھی ہوتے، کسی بھی جگہ ہوتے، ظاہر سی بات ہے آپ کی ہر بات حدیث ہے، آپ کا ہر عمل حدیث ہے. اس بات کو، اس عمل کو، آپ کے ہر چیز کو نوٹ کرنے والے صحابہ کرام موجود تھے. گھر میں آپ کی ازواج مطہرات موجود تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اعمال تھے، چاہے وہ گھر کے اندر کے ہوں یا گھر کے باہر کے ہوں، مسجد کے ہوں یا قضاء اور فیصلے کے ہوں، سفر کے ہوں یا اقامت کے ہوں، جو بھی سارے اعمال جو کچھ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دیے، آپ کے عمل کی حفاظت کرنے والے، آپ کے قول کی حفاظت کرنے والے صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کی. خود اصحاب صفہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلمیذ خاص تھے، جن کا کام ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سے سنی ہوئی حدیثوں کو حفظ کرنا، اس کی تدوین کرنا، اس کو یاد کرنا، یہ ان کی تعداد 300 سے زائد تھی. اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جو اپنے تجارت میں، اپنے کھیتی باڑی میں مشہور رہا کرتے تھے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں حاضر ہوتے تھے. یہاں تک کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ایک انصاری صحابی نے جو ان کے پڑوسی تھے، صحیح بخاری کی حدیث کے اندر ہے کہ میں اور میرے ایک انصاری صحابی نے، ہم دونوں نے باغی مقیم کر دیا تھا کہ ایک دن میں اپنا کام کاج کروں گا اور تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہنا، نبی سے حدیثیں سننا،
نبی کے عمل کو نوٹ کرنا، جو کچھ دن میں ہوا ہے وہ آگر کے مجھ سے بیان کرنا، تاکہ جس طرح تم نے اس حدیث کی حفاظت کی، تم نے نبی کے عمل کی جس طرح حفاظت کی، نبی کی بات کی تم نے حفاظت کی، وہ حفاظت میں بھی کر سکوں۔ تو صحابہ کرام یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، مگر جس طرح قرآن کی تدوین ہوئی، حدیثوں کی تدوین اس طرح نہیں ہوئی۔ قرآن کی تدوین کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو منتخب کیا تھا۔ کوئی بھی آیت نازل ہوتی تھی، کچھ کتاب وحی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور کہتے تھے اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں مقام پر کر دو، مگر حدیثوں کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کا کوئی حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے برخلاف آپ کا یہ حکم موجود ہے، لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، قرآن کے علاوہ مجھ سے کچھ نہ لکھو، ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن فلیمحو، اگر کسی نے قرآن کے علاوہ کچھ بھی لکھا ہے تو اسے مٹا دے۔ تو ظاہر سی بات ہے حدیث کے تعلق سے نبی کا یہ حکم دینا کیا حدیث کی تنقیص تھی، کیا حدیث کے اہتمام کو کم کرنا تھا، یا حدیث کے مقام کو گھٹانا تھا؟ میرے بھائیوں نہیں۔ آپ اگر عرب قوم کے حالات کو دیکھیں تو عرب قوم یہ اپنے حفظ پر اعتماد کرتے تھی، ان کا حافظہ نہایت ہی پختہ تھا، ان کے ذاکرے کی ان کے حفظ کی مثال دی جاتی تھی، یہاں تک کہ ان کو اپنے دوسروں کے کئی نسب نامے سند کے ساتھ یاد رہتے تھے۔ اشعار بھی سند کے ساتھ کی فلاں نے جو اشعار کہے ہیں ان سے فلاں نے سنا، ان سے فلاں نے سنا، ان سے میں نے سنا۔ تو اشعار، تواریخ، واقعات، یہ ساری چیزیں عرب کے لوگ سند کے ساتھ یاد کیے رہتے تھے، تو ان کا حافظہ بہت مضبوط تھا۔ مگر اس زمانے میں صحابہ کرام کے اندر لکھنے پڑھنے کا شعور اتنا نہیں تھا جتنا شعور بعد کے لوگوں کو تھا۔ اسی لیے غزوہ بدر میں آپ دیکھتے ہوں گے، غزوہ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے جو 70 قیدی تھے جو مسلمانوں کے پاس قیدی بن کے آئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے اسباب کے ساتھ ان کو رہا کر لیا۔ ان میں سے ایک سبب یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، کسی کے پاس کچھ اور چیز نہیں ہے، لکھنا پڑھنا جانتا ہے، تو ہر ایک آدمی 10 مسلمان کو لکھنا پڑھنا سکھا دے تو وہ آزاد ہو جائے گا، وہ قیدی رہا ہو جائے گا۔ آپ جانتے ہیں تاکہ قرآن کی تدوین کرنے میں، حدیث کی تدوین کرنے میں آسانی ہو۔ تو صحابہ کرام نے جو کچھ لکھا تھا، قرآن جو کچھ لکھا تھا حدیث نبوی، سے کچھ تکنیکی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں تکنیکی طور پر کچھ خامی تھی۔ وہ یہ تھا کہ صحابہ کرام قرآن مجید کو بھی اور حدیث نبویہ کو ایک ساتھ لکھ لیا کرتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب آپ نے کہا حدیث کے سیاق کو اگر آپ دیکھیں تو آپ نے ہی فرمایا لا تکتبوا عنی شیئا غیر القرآن، قرآن کے علاوہ کچھ نہ لکھو۔ اس کے بعد آپ نے کہا ومن کتب عنی شیئا غیر القرآن، جو ہے ایک ورقے میں ایک ہی چیز میں قرآن کے ساتھ اگر کسی نے حدیث لکھی ہو، آپ نے کہا کہ فلیمحو، اسے مٹا دو، تاکہ حدیث اور قرآن دونوں آپس میں خلط نہ ہو جائیں، تاکہ بعد میں آنے والوں کو کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ پتہ چلے کہ یہ قرآن کی آیت ہے کہ حدیث نبوی ہے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مٹا دیا۔ اور اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ ایک صحابی رسول عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نبی کی ساری باتیں لکھا کرتے تھے، جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یا جو کچھ کرتے تھے ساری باتیں لکھ لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے ان کو ٹوکا، ان کو روکا، کہا یہ کیا بات ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ہنسی مذاق میں بولتے ہیں، کبھی غصے میں بولتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، تم نبی کی ساری باتیں لکھ لیتے ہو؟ تو ان کو تکلیف ہوئی، عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو تکلیف ہوئی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے شکایت کی کہ اللہ رسول، میں آپ کی ہر بات، آپ کی ہر حرکت میں نوٹ کرتا تھا، بعض صحابہ نے مجھ سے ایسے کہا، مجھ کو منع کیا، کہا کہ تم کیوں لکھتے ہو؟ تو آپ نے کہا اے عبداللہ ابن عمرو بن عاص، اکتب، تم مجھ سے جو کچھ باتیں سنتے ہو، جو کچھ میرا عمل ہے، جو کچھ میری حرکت ہے، اس کو تم نوٹ کیا کرو، اس کو تم لکھا کرو۔ فوالذی نفسی بیدی، اللہ کی
ذات کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے کہا لا یخرج من ھذا الا حق، اس منہ سے حق ہی نکلتا ہے، اس منہ سے چاہے جو بھی جس حالت میں بھی رہوں، چاہے میں ہنسی مذاق کروں یا میں غصے میں رہوں، ہمیشہ میں حق بات ہی کہتا ہوں، ہمیشہ میرے منہ سے حق ہی نکلتا ہے، اس لیے تم نوٹ کیا کرو، بے جھجک نوٹ کرو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں کے نوٹ کرنے کا، حدیثوں کے لکھنے کا حکم دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں خطبہ دے رہے تھے، ایک ساتھ آپ نے خطبہ کمپلیٹ کیا، خطبہ مکمل کیا، خطبہ مکمل کرنے کے بعد ایک صحابی رسول حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، میں یہ جو باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، جو کہ لمبا خطبہ تھا، اس میں آپ نے اللہ کے حقوق بتائے، عام انسانوں کے حقوق بتائے، عورتوں کے حقوق بتائے، سود کو حرام کیا، زمانہ جاہلیت کے تمام امور کو حرام کیا، بہت ساری چیزیں بیان فرمائی تھی۔ تو آج ایک صحابی کھڑے ہوئے کیا کہا کہ اللہ کے رسول، میں جو ہے بھول جاؤں گا، اس لیے جو چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں آپ میرے لیے نوٹ کروا دیجیے، لکھوا دیجیے۔ تو آپ نے ایک صحابی کو حکم دیا، کہا کہ اکتب لأبی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ چیزیں جو میں نے ارشاد فرمائی ہیں ان کے لیے لکھ دو، ان کے لکھ دو تاکہ لے جائیں، کام آئے۔ اسی طرح عمرو بن حزم کا صحیفہ، علی بن ابی طالب کا صحیفہ، بہت سارے صحیفے، کچھ لوگوں نے صحابہ کرام کی جو صحیفے تھے ان کی تعداد 300 سے زیادہ تک بتائی ہے۔ اس قرآن مجید کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کے صحیفے تھے صحابہ کرام کے پاس، ان کی تعداد 300 سے زائد تھی۔ یہ بات واضح طور پر بتاتی ہے میرے بھائیوں کہ حدیثوں کی تدوین صحابہ کرام کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئی۔ یہ اور بات ہے کہ جس طرح قرآن کی تدوین ہوئی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قرآن کو ایک مصحف میں جمع کیا گیا، حدیثوں کے ساتھ وہ اہتمام نہیں کیا گیا، ساری حدیثوں کو ایک مصحف میں جمع نہیں کیا گیا۔ جو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فقہ میں لکھا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں، کیونکہ خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین کی حیثیت سے ایک قرارداد پاس کیا، اور قرارداد یہ پاس کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری حدیثیں جس کے پاس بھی موجود ہیں یہ اعلان کر دیا جائے کہ وہ ساری حدیثوں کو لکھ کر کے یہ خلیفہ کے پاس جمع کر دیا جائے تاکہ اس کے نسخے تیار کر دیے جائیں، مگر اس قرار پر عمل شاید نہیں ہوا۔ یہاں تک کہ عمومی دور آیا، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے، سن 99 ہجری کی بات ہے، تو انہوں نے شاہی فرمان نافذ کیا اور مدینہ کے گورنر کو حکم دیا، اسی طرح محمد بن شہاب الزہری کو حکم دیا، اور بھی دیگر کئی صوبوں میں، کئی شہروں میں جہاں جہاں اس وقت کے محدثین پائے جاتے تھے ان کو یہ حکم دیا کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو جمع کرو، ان کو ایک مستقل کتاب میں اکٹھا کرو۔ چنانچہ امام زہری نے اس تعلق سے بہت سا کام کیا اور وہیں سے حدیثوں کو ایک مستقل کتاب میں جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا، اور سب سے پہلے جمع کرنے کا سلسلہ شروع ہوا وہ زمانہ آیا مصنفات کا۔ آپ نے نام سنا ہوگا، مصنف عبد الرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ۔ تو یہ دو مصنف حدیث کے مطلب فنی اعتبار سے جو چیزیں جمع کی ہیں کتابی شکل میں، وہ یہ مصنفات کا زمانہ آیا۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کو بھی جمع کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو اکٹھا کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کے آثار کو، صحابہ کرام کے اقوام کو، ان کے فتاووں کو، تابعین کے فتاووں کو بھی جمع کیا گیا۔ تو نبی کے قول و فعل کو اور صحابہ و تابعین کے قول و فعل کو بھی اکٹھا ایک ساتھ جمع کیا گیا، یہ کام مصنفات میں ہوا۔ تو ظاہر سی بات ہے حدیثوں کی تدوین اس میں تو ہوئی، مگر حدیث کو غیر حدیث سے الگ نہیں کیا گیا اس میں۔ یہاں تک کہ مصنفات کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے موطئات کا۔ اس زمانے میں کئی موطئ لکھی گئی، امام مالک کی موطئ، امام محمد کی موطئ، اور بھی موطئ لکھی گئی۔ اس زمانے میں جو بھی کتابیں لکھی جاتی تھیں سب موطئ کے نام سے، اس میں حدیث نبویہ بھی موجود ہوتی تھی فقہی ابواب کے اعتبار سے، اور اس کے ساتھ
مصنف کا اپنا اجتہادی مسلک بھی ہوتا تھا. اسی طرح آپ اگر موطا دیکھتے ہوں گے، اگر آپ نے کبھی موطا دیکھا ہوگا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس میں حدیث نبوی کا ایک باب کے بعد آتا ہے قال مالک، کہ امام مالک نے فرمایا. تو مصنف کا جو نقطہ نظر ہے، اس کا جو عندیہ ہے، اس مسئلے کے تعلق سے اس کا جو نظریہ ہے، وہ اپنے نظریے کو بہت ہی شد و مت کے ساتھ پیش کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے اس میں ابواب بھی قائم کیے گئے، حدیث نبوی بھی میں موجود ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ اس مصنف کا فتویٰ بھی موجود ہوتا تھا. اس کے بعد دوسرا زمانہ آتا ہے، تیسرا زمانہ جس کو کہہ سکتے ہیں آپ مسندات اور معاجب کا، جس میں صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہی لکھی گئی، یہاں تک کہ اس میں باب بھی نہیں قائم کیا گیا. 10 مسانید بہت مشہور ہیں، جس میں امام احمد بن حنبل کی سب سے بڑی سب سے ضخیم مسند ہے مسند امام احمد بن حنبل، مسند احمد، جس میں 40,000 حدیثیں ہیں. اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں باب بھی نہیں پائیں گے. صرف ایک صحابی کی نے جتنی بھی حدیثیں بیان کی ہیں، اس صحابی کی تمام حدیثوں کو ایک ساتھ ذکر کر دیا گیا، دوسرے صحابی کی دوسری حدیثوں کو جمع کیا. اس کے بعد اس مسند کے بعد زمانہ آتا ہے سنن اور جوامع کا، یعنی سنن جو حدیثوں کو فتاووں سے، صحابہ کے آثار سے، تابعین کے آثار سے الگ بھی کیا گیا، اس کو فقہی ابواب پر مرتب بھی کیا گیا، اور حدیث کو غیر حدیث سے الگ کیا گیا. اس میں جوامع اور سنن ہیں، جس میں صحیحین ہیں، امام بخاری کی صحیح بخاری ہے، امام مسلم کی صحیح مسلم ہے، امام ترمذی کی، نسائی کی، ابو داؤد کی، امام ابن ماجہ کی، امام دارقطنی کی وغیرہ وغیرہ. یہ سنن اور جوامع جتنی یہ زمانہ ہے، اور یہ سب سے جس کو حدیثوں کی جمع و تدوین میں عہد ذہبی کہتے ہیں، یعنی گولڈن زمانہ کہتے ہیں. یہ سب سے سنہرا اور سب سے اچھا زمانہ تھا حدیثوں کی جمع و تدوین کا. اسی میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے حدیث کی کتاب لکھنی شروع کی. ظاہر سی بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے لے کر میں ان کا ایک فیملی بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے پیش کرنا مناسب سمجھتا ہوں. حضرات گرامی، آدمی جس قدر ممتاز ہوتا ہے، اگر اس کے فیملی بیک گراؤنڈ میں دیکھا جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر کچھ عوامل، کچھ محرکات، کچھ اسباب ایسے ضرور پیدا ہوتے ہیں کہ جن اسباب کی وجہ سے وہ آدمی اتنا عظیم، اتنا بڑا اور اتنا ابتری بنتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب آپ اگر جانتے ہو تو محمد ابن اسماعیل ان کا امام بخاری کا نام ہے. ان کے باپ جو تھے اسماعیل، یہ خود ایک محدث تھے. ان کے باپ امام بخاری رحمۃ اللہ کے باپ اسماعیل جو تھے یہ ایک محدث تھے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، حماد بن زید، سفیان ثوری، امام اوزاعی وغیرہ کے شاگردوں میں سے آتے ہیں. امام اسماعیل جو امام بخاری کے والد محترم ہیں، یہ خود بڑے محدث تھے اور اپنے علاقے کے مشہور محدث تھے، اور محدث ہونے کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں بہت بڑے تاجر تھے، بہت بڑے تاجر تھے. شاید ان کے محدث ہونے کا شہرہ ان کی تجارت کی وجہ سے نہیں ہوا، مگر انہوں نے اپنے انتقام کے وقت اپنے ایک شاگرد سے کہا تھا، وہ بات میرے بھائیوں سونے کے پانی سمجھنے کے قابل ہے. اپنے ایک شاگرد سے جو ان کا شاگرد موجود تھا، اپنے انتقام کے وقت کہا تھا کہ دیکھو جتنا بھی مال میں نے کمایا ہے اس میں سے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو شبہے کا. آپ جانتے ہیں کہ جتنا بھی میں نے کمایا ہے، جو کچھ میں نے جائیداد بنائی ہے، جو کچھ پراپرٹی ہے، جو میری اتنی بڑی تجارت تم دیکھ رہے ہو، اس میں ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو ایک درہم بھی شبہے کا ہو. حرام تو چھوڑ دیجئے، حرام کی بات تو درگزر کیجئے، ایک درہم بھی میں نے شبہے والا نہیں کمایا. ایک درہم بھی میری کمائی ہوئی ساری دولت، میرا کمایا ہوا سارے مال میں سے ایک درہم بھی ایسا نہیں ہے جو شبہے کا ہو. ظاہر سی بات ہے اگر مکمل
پیور حلال غذا جو شخص کھائے گا، ظاہر سی بات ہے اس کی شخصیت کیسی ہوگی؟ اس کی شخصیت، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ مال نصیب ہوا جو ان کے باپ نے مکمل طور سے امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، تمام طرح کے شبہات سے پرہیز کرتے ہوئے، حرام کی بات چھوڑ دیجیے، ہر طرح کے شبہات سے پرہیز کرتے امام بخاری کے والد محترم نے کمایا تھا۔ امام بخاری کو وہ مال نصیب ہوا، اس مال کو کھا کر کے امام بخاری پڑھے پڑھے جوان ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے اس حلال مال کا اثر جب جسم پہ رہے گا تو حلال مال اپنا اثر تو دکھا کے رہے گا۔ اب ان کی ماں کو اگر دیکھا جائے تو ان کی ماں بہت ہی پارسا، نہایت ہی بزرگ اور خدا ترس خاتون تھی، یہاں تک کہ ان کے بارے میں آتا ہے امام بخاری کی والدہ محترمہ بہت زیادہ گریہ ازاری کرنے والی، اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ رونے اور گڑگڑانے والی، یہ جتنی بھی صفات آپ سوچ سکتے ہیں وہ ساری صفات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والدہ کے اندر موجود ہیں۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں نابینا ہو گئے۔ آپ نے شاید سنا ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا تھا، نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی ماں اس قدر نیک و پرہیزگار تھی، انہوں نے صرف اور صرف اللہ رب العالمین سے دعا کی، ان سے التجا کی، رویا، گڑگڑایا، اور اللہ رب العالمین نے ان کی ماں کی دعا سنی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی ایسی واپس آئی کہ میرے بھائیوں چاندنی رات میں بغیر چراغ کے انہوں نے اپنی کتاب، جو ان کی بہت مشہور کتاب ہے التاریخ الکبیر، انہوں نے چاندنی رات میں بیٹھ کے لکھی ہے، بغیر کسی چراغ کے چاندنی رات، اس قدر آنکھوں کی بینائی تیز ہو گئی تھی ان کی ماں کی دعا سے۔ کہاں آپ سوچئے، بینائی تو چلی گئی تھی، ماں کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آنکھوں کی روشنی اس قدر تیز ہو گئی کہ چاندنی رات میں بیٹھ کر کے انہوں نے کتاب لکھی۔ ہم اور آپ چاندنی رات میں کتاب پڑھ نہیں سکتے، موٹے حروف کی کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے، مگر انہوں نے اپنی کتاب جو ایک ضخیم کتاب ہے، چھوٹی کتاب نہیں ہے، ایک ضخیم کتاب التاریخ الکبیر، انہوں نے اس کو چاندنی رات میں بیٹھ کے لکھا۔ حضرات، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ شوال، جو جس کو ہم آپ عید کا مہینہ کہتے ہیں، 13 شوال سن 194 ہجری میں نماز جمعہ کے بعد پیدا ہوئے، اور وہیں پر تقریباً اپنے عمر کے 16 سال گزارے۔ عمر کے 16 سال بخارا ہی کے اندر، بخارا یہ افغانستان اور تاجکستان کے بارڈر پہ، یہ دو ملکوں کے سرحد پہ پڑتا ہے بخارا۔ سمرقند، بخارا، بیکند، یہ سب وہ جگہیں ہیں جو تاجکستان اور افغانستان کے سرحدی علاقہ ہے، وہاں پر بخارا ہے۔ تو وہیں پر پیدا ہوئے، 16 سال زندگی کے 16 سال وہیں گزارے، وہاں کے اساتذہ سے کسب فیض کیا، علم حاصل کیا۔ جب 16 سال کے ہوئے تو 16 سال کے ہوئے اس قدر علم ان کا پختہ ہوا کہ اپنے اساتذہ کو بھی کبھی کبھی سند پر ٹوک دیا کرتے کہ استاد محترم سند جو آپ نے بیان کی ہے شاید آپ سے سہ ہو گیا ہے۔ استاد محترم گھر جاتے، ورق گردانی کرتے، کتاب دیکھتے تو بات وہی ہوتی جو امام بخاری نے کہتے۔ 16 سال کی عمر میں بڑے بڑے محدثین کو ٹوکنے کا ہنر یہ آگے رہی۔ ظاہر سی بات ہے 16 سال کی عمر میں یہ ہنر، یہ سلیقہ، یہ ذہانت یہ کیسے آئی؟ حدیثوں کا انہوں نے ورد کیا، محنت سے، دل جمعی سے، دل لگا کے سب کچھ انہوں نے سب کچھ قربان کیا، یہاں تک کہ جو اپنے باپ سے ورثہ میں ان کو جو جائیداد ملی تھی، جو بہت زیادہ مال و دولت ملا تھا، یہ تجارت انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اور ایک آدمی کو لگا دیا، کہا کہ میرے مال کی تجارت کرو، اور تجارت کرنے پر جو بھی نفع ہوگا آدھا تم لینا، آدھا مجھ کو دیا کرنا، تاکہ میں تجارت سے مکمل طور پر فارغ ہو جاؤں اور اپنا پورا وقت چاہے دن ہو رات ہو علم حدیث حاصل کرنے میں، اس کے پڑھنے میں لگا دوں۔ ظاہر سی بات ہے 16 سال کے بعد انہوں نے علم حدیث کے لیے دور دراز علاقوں کا سفر کیا۔ کوئی بھی طالب علم اگر اس کو واقعی معنوں میں عالم بننا ہو، اس کو علم حدیث حاصل کرنا ہو، فقہ کا علم حاصل کرنا ہو، تو ظاہر سی بات ہے اس کو سفر کرنا ہی پڑے گا۔
بغیر سفر کے اس کا علم کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے خود سب ایک ایک حدیث کے لیے مدینے سے مصر کا سفر، مدینے سے شام کا سفر صحابہ کرام کی جماعت نے، صحابہ کرام نے خود کیا۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ہر فرقوں میں سے، ہر جماعت میں سے ایک جماعت تمہارے گاؤں میں سے، سماج میں سے، معاشرے میں سے ایک ٹولی کیوں نہیں نکلتی ہے تاکہ علم دین کی وہ سمجھ حاصل کرے، تاکہ دین کا علم حاصل کرے، اور اپنے قوم میں، اپنے گھر میں، اپنے سماج و معاشرے میں علم دین حاصل کرنے کے بعد جب واپس آئیں تو اپنے سماج و معاشرے کو ڈرائیں، بچائیں، دین کی تعلیم دیں، ان کو سکھائیں۔ یہ بات خود اللہ رب العالمین نے کہی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے تمام محدثین صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، محدثین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت ساری جگہوں کا سفر کیا، جن میں سے حجاز، مکہ، مدینہ، جدہ، یہ سب علاقے، یہاں پر امام بخاری نے 6 سال گزارے، 6 برس گزارے، اور 6 برس مکمل بھی ہو سکتے ہیں، بیچ میں آ کر کے جانا بھی ہو سکتا ہے۔ 6 سال گزارے۔ بصرہ کا سفر انہوں نے 4 بار کیا۔ کوفہ اور عراق کتنی بار گئے؟ بغداد ہو یا کوفہ ہو، بغداد اور کوفہ میں کتنی بار گئے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہے لا ادری کم دفعہ، مجھے نہیں پتا کہ میں بغداد اور کوفہ کتنی بار گیا، یعنی اتنی بار آئے اور گئے کہ ان کو خود نہیں پتا تھا۔ اور اس طرح شام کے علاقے کا سفر کیا، جزیرہ عربیہ کا سفر کیا۔ یہ تمام سفر جب امام بخاری نے کیے ہیں، ان میں حدیث سیکھنے کے لیے کیے ہیں اور لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی کیے ہیں۔ اور امام بخاری کی ذہانت وغیرہ کے واقعات اگر آپ کے سامنے بیان کیے جائیں میرے بھائیوں، بات بہت طویل ہو جائے گی، لیکن ایک واقعہ بہت مشہور ہے۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کوفہ گئے، عراق کے لوگوں نے سنا کہ امام بخاری آ گئے ہیں، بہت مشہور محدث ہیں، ان کا بڑا چرچا ہے، علم حدیث میں بڑا مقام ہے، تو لوگوں نے امتحان کی غرض سے 10 لوگوں کو 10 حدیثیں دے دی، 10 لوگوں کو متعین کیا اور لوگوں کو 10 حدیثیں دے دی۔ کسی کے سند میں خط ضبط کیا، کسی حدیث کی سند کسی حدیث میں جوڑ دیا، کسی کا متن کسی سند میں اور جوڑ دیا۔ اس کے بعد امام بخاری کے سامنے پیش کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حدیث کے بارے میں۔ ہر حدیث کے جواب میں امام بخاری کہتے تھے لا ادری، مجھے نہیں پتا۔ یہاں تک کہ 10 لوگوں نے باری باری ساری حدیثیں بیان کر دی، 100 حدیثیں ختم ہو گئی۔ اس کے بعد امام بخاری نے پہلے آدمی کو بلایا اور کہا کہ سنو، جو تم نے پہلی حدیث ایسے پڑھی تھی وہ حدیث صحیح میں ایسے ہے، تمہاری دوسری حدیث جو تم نے ایسے پڑھی تھی وہ صحیح ایسے ہے، تمہاری تیسری حدیث جو تم نے ایسے پڑھی تھی وہ ایسے ہے۔ یہاں تک کہ 100 حدیثیں 100 لوگوں کے سامنے، 10 لوگوں کے سامنے جو 100 حدیثیں تھیں مکمل طور سے ترتیب وار سنائی۔ ظاہر کی بات ہے اس طرح کا حافظہ لوگوں کو اس کے سامنے اگر بیان کیا جاتا ہے تو لوگ عام طور پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے، یقین کرنے کو تیار نہیں ہوتے کہ اس طرح کا حافظہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ صحیح تو صحیح، غلط چیز کیسے یاد کر لیا، ایک بار سنا وہ ضبط کیسے کر لیا۔ مگر میرے بھائیوں غضب کا حافظہ تھا، کیونکہ جو شخص کسی بھی فن میں اپنا سب کچھ دے دے، سب کچھ قربان کر دے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بات بعید نہیں کہ جو کچھ بھی اس فن کے تعلق سے اس کے سامنے بیان کیا جائے اس کو ازبر ہو جائے گی، کیونکہ صحیح چیز تو اس کو ازبر آئی ہے، صحیح چیز تو اس کو یاد ہی ہے، اس کو صحیح چیز یاد کرنے کی ضرورت ہے نہیں، غلط چیز جو اس کے سامنے بیان کی جائے گی وہ اس کو ازبر ہو جائے گی۔ حضرات امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ میں نے بتایا آپ کے سامنے مالدار آدمی تھے، تجارت کرتے تھے اور اپنے تجارت کو ایک آدمی کے حوالے کر دی تھے تاکہ جو کچھ بھی کمائی ہو اس میں سے وہ نصف حصہ ان کو ملے اور باقی وہ علم حدیث حاصل کرنے میں مشغول ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں ایک واقعہ ہے کہ ان کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کس قدر اہم دل تھے تجارت کے ساتھ۔ ان کا جو مضارب تھا جو ان کے پیسوں کی تجارت کرتا تھا، ایک بار 25,000 درہم لے کر کے بھاگ گیا،
कितना 25,000 दिरहम उस जमाने में देखा जाए तो इस वक्त करोड़ों में हो, 25,000 दिरहम लेकर के भाग गया। इमाम बुखारी से लोगों ने कहा कि आपका जो मुदारिब है वो अभी इसी शहर में है, आपका बड़ा चर्चा है, किसी से भी कहे फौरन वो गिरफ्तार हो जाएगा, फौरन पकड़ में आ जाएगा। इमाम बुखारी ने कुछ नहीं कहा, कहा जाए। फिर वो शहर से भाग कर समरकंद की तरफ गया। लोगों ने कहा कि समरकंद ही पहुंचा है, इमाम बुखारी ने कुछ नहीं कहा। लोगों ने कहा कि अरे समरकंद से जाकर के अभी बेकंद ही पहुंचा है, इमाम बुखारी ने कुछ नहीं कहा। वो दूसरे उनके इमाम बुखारी के बहीखाओं ने, उनके हमदर्दों ने जाकर के बुखारा के वाली उसके गवर्नर से शिकायत कर दी कि इमाम बुखारी का 25,000 दिरहम लेकर के बड़ा शख्स भाग रहा है और अभी वही पहुंचा। फिलहाल से वो गिरफ्तार किया गया, वो बुखारा लाया गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह को बुलाया गया, इनको इनसे पूछा गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सख्त बहमी का इज़हार किया, कहा कि किसने तुम्हें हक दिया है कि मेरा वो पैसा बाकी है, मैंने मुतालबा नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा, तुमको किसने हक दिया कि तुम उसको गिरफ्तार करो, उसको पकड़ो और उसको उससे बाजपूछ करो, जहां जा रहा तो जाने दो। उसके बाद कहा कि नहीं, ये लेके जा रहा है, जाने दो, उसको छोड़ दो। उस आदमी ने कहा कि ठीक है, मैं वाकई मैं आपका 25,000 दिरहम मिलते भाग रहा हूँ और इन्होंने मुझे सही में पकड़ा है। इमाम बुखारी ने कहा कि तुम बार बार कहते हो और देने का वादा करो, ठीक है, हर साल में 50 दिनार देते हैं, हर साल 50 दिनार, एक साल 50 दिनार, 10 साल में कितना होगा? 525,000 कब पूरा होगा? पूरा होने का सवाल ही नहीं होता। गोया कि इमाम बुखारी का मतलब उसको माफ करना था, उसको बख्श देना था। तो ये उनकी नर्म मिजाजी मेरे भाई और गैरत का ये अमल था। आज क्या हम लोग जो आप हजरात भी नोट करते होंगे, दीनी उलूम जो तलबा हासिल करते हैं उनके अंदर बहुत सारी कमियां और खामियां होती हैं। उनमें से एक चीज़ गैरत की कमी निकलाई। बहुत सारे हजरात, ये मुंतज़मीन हजरात बैठे हुए हैं, इन मुंतज़मीन हजरात जो मदरसे में तलबा पढ़ते हैं, तालिबात पढ़ती हैं, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना, उनके हॉस्टल का, उनके कायद बिजली का किस कदर मेहनत और जाफशानी से उसका इंतज़ाम करते हैं, आप इनसे पूछ सकते हैं। मगर हमारे और आपके अंदर हमारे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे तलबा ऐसे होते हैं जो घरेलू हालत के एतबार से मामदार होते हैं। उनके अंदर ये इस बात की भरपूर इस्ताद और ताकत होती है कि वो ज़कात से ना खाएं। उनके अंदर ये ताकत होती है कि वो फीस दे के पढ़ सकते हैं। उनके अंदर ये ताकत होती है कि दूसरे तलबा की मदद कर सकें। मगर इस ताकत और वसाअत के बावजूद भी मदरसे में खुराकी फीस आम तौर पर न देने के रवाज, वो समझते हैं मदरसे में खाना हमारा हक है, हम चाहे मुस्तती हो या गैर मुस्तती हो, हम ज़कात खाने के अहम हो या ना हो। आप जान लें मदरसे में जो कुछ तलबा को खिलाया जाता है वो ज़कात ही है, जो कुछ बतौर खुराक खिलाया जाता है वो ज़कात ही है। चाहे ज़कात खाने के लायक हो या ना हो, सारे तलबा ज़कात के में से खाते हैं। बहुत कम तलबा ऐसे होंगे जो खुराकी फीस देते हैं, बहुत कम। मुहद्दिसीन किराम की मेरे भाइयों ये आदत नहीं थी, उनके अंदर गैरत थी। और गैरत का इमाम बुखारी रहमतुल्लाह की गैरत का ये आलम था कि एक बार वो अपने उस्ताद मोहतरम के पास आदम बिन अबी अयास के पास पढ़ने जा रहे थे। वहाँ जा रहे थे तो रास्ते में किताब लिया, जो लिखने पढ़ने के लिए जो कागज कलम दस्तियाब थे, दस्तावेज उठाया और जल्दी से चल बैठा। ज्यादा सफर जो था, पैसे की थैली जो थी, खाने पीने का सामान था, वो घर भूल गए। जाहिर सी बात है, जिस जगह जा रहे हैं वहाँ किराया लेके रहना भी है और अपने खाने पीने का इंतजाम भी करना है, सब कुछ अपने ही करना है। ज्यादा राय तो भूल चुके हैं, अब कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पिएंगे, कहाँ से किराए पर मकान लेंगे। मगर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने किसी से इसका तज़किरा तक नहीं किया। रास्ते में घास की पत्तियां खाई, घास की पत्तियां खा खा करके उन्होंने वक्त गुजारा और गए। इब्न हदीस
کا علم حاصل اور علم حدیث حاصل کیا، حدیث کا علم حاصل کیا، جو کچھ ان کے پاس آدم بن ابی ایاس کے پاس تھا اس کے پاس واپس آ گئے، کسی کو خبر تک نہیں ہو سکی۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک آدمی ادھار بھی مانگ سکتا ہے کہ نہیں، آپ سوچتے ہیں کہ آدمی ادھار بھی مانگ سکتا ہے کہ بھائی میں گھر زیادہ رہا گھر کو آیا ہوں بطور قرض مجھے گھر پہنچنے کے بعد، مگر ان کی غیرت نے یہ گوارا بھی نہیں کیا کہ میں کسی سے ادھار مانگوں، گھاس کی پتیاں کھا کر کے کئی روز تک گھاس پھوس کھا کر کے اور کسی کو خبر بھی نہیں دی۔ تو غیرت اور خودداری کا یہ اہم تھا میرے بھائیوں۔ اور اس تعلق سے، غیرت کے تعلق سے ایک دوسری چیز، ایک بار امام بخاری سخت بیمار ہوئے، کئی ڈاکٹر آئے، حکیم آئے اور ان کے مرض کی تشخیص دی۔ تشخیص کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے جسم میں سوکھی روٹی کے علاوہ کوئی اور چیز 40 سال تک نہیں گئی، 40 سال تک انہوں نے ساون نہیں کھایا۔ تو اس کے بعد دوا بھی تجویز وہی ہوئی کہ ان کو ساون کھلایا جائے، گوشت سے بنا ہوا ان کو ساون کھلایا جائے، ان کی بیماری دور ہو جائے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ اس پر راضی نہ ہوئے۔ جب لوگوں نے کہا کہ علاج ہی یہی ہے، آپ کا علاج ہی یہی ہے کہ آپ شوربہ کھائیں، ساون کھائیں، تو امام بخاری نے بقدر اتفاق منظور کیا، بقدر اتفاق کہ اتنا ہی میں کھاؤں گا جتنا، اور ظاہر سی بات ہے غریب آدمی نہیں تھے، فقیر نہیں تھے، مالدار تھے، جو کچھ بھی پیسہ آتا تھا وہ طلبہ پر، اپنے شاگردوں پر اور علم حدیث حاصل کرنے والے کچھ اساتذہ سب اس پر خرچ کر دیا کرتے تھے، خود اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے تھے۔ اور عبادت کا یہ عالم تھا کہ ایک بار نماز میں مشغول تھے، نماز میں کسی زہریلے جانور نے ان کو ڈنک مارنا شروع کیا، نماز میں مشغول تھے، مگر نماز انہوں نے منقطع نہیں کی، یہاں تک کہ پوری نماز ختم ہوئی۔ نماز ختم ہونے کے بعد اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور کہا کہ شاید کوئی زہریلا جانور میرے کرتے کے اندر ہے، مجھے ڈنک مار رہا ہے۔ تو دیکھا گیا تو بہت زیادہ ڈنک مار چکے تھے اور پوری پیٹھ سرخ ہو چکی تھی، مکمل طور پر آبلے پڑ چکے تھے، مگر عبادت کا عالم یہ تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کو منقطع کرنا، اس کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا میرے بھائیوں۔ اور انصاف پسندی کی بات اگر کی جائے تو ایک بار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے حدیثیں لکھ رہے تھے، ان کی ایک نوڈی زرخرید نوڈی وہ بغل سے گزر رہی تھی اور روشنائی سے اس کا پیر روشنائی میں لگا اور امام بخاری رحمۃ اللہ کی دوات گر گئی۔ ظاہر سی بات ہے نوڈی ہو، امام بخاری نے ڈانٹا اس کو، کیسے چلتی ہے یہ کہ نہیں چل پاتی، روشنائی کیسے گر گئی؟ تو اس نوڈی نے کہا راستے میں گلی میں تو بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، گلی میں تو بیٹھ کے لکھ رہے ہیں، راستہ یہ تو میں کہاں سے چلوں گی، لگ گئی تو میں کیا کر سکتی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے وہ امام بخاری کے برابر نہیں تھی، ان کا کوئی رشتہ بھی نہیں تھا، وہ زرخرید نوڈی تھی، زرخرید ان کو امام بخاری نے خریدا تھا۔ زرخرید نوڈی کا مطلب یہ ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا کتنا حق ہو سکتا تھا، وہ پلٹ کے اگر کوئی نوڈی، اگر آپ کے یہاں کوئی آدمی مزدور، نوڈی نہیں غلام نہیں مزدور کوئی آپ کے یہاں جو کام کرتا ہو پلٹ کر جواب دے دے تو شاید آپ کی ہمت اتنی نہیں ہوگی آپ کے اندر کہ آپ اس کو برداشت کر سکیں، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب کو سن کر کے فوراً مسکرا دیے اور کہا واقعی تم نے بات سچی کہی ہے، جب راستہ ہے ہی نہیں تو تم جاؤ گے کہاں، جاؤ گی تو روشنائی تو گرے گی، اس لیے جاؤ تم آزاد ہو۔ انصاف پسندی کی بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں برا بھلا کہہ دیا، تمہیں ڈانٹ دیا، اور انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دوں۔ میرے بھائیوں اس نوڈی کو امام بخاری رحمۃ اللہ نے فوراً آزاد کر دیا۔ ہم اور آپ زبان سے بہت ساری برائیاں کرتے ہیں، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، بہت ساری چیزیں، اور ہماری مجلسیں ہی یہی ہوتی ہیں کہ ایک دوسرے کی برائی کی جائے، ایک دوسرے کا ذکر کیا جائے، برے ذکر فلاں ایسے فلاں ایسے فلاں ایسے، علماء کی مجلس ہو یا عوام کی، طلباء کی مجلس ہو، طالبات کی، عورتوں کی مجلس ہو یا مردوں کی، کہیں کسی کی مجلس ہو۔ میرے بھائیوں غیبت کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس کو اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ گوشت
کھانے بڑے بھائی کا گوشت کھانا نہیں بلکہ اس سے بدتر قرار دیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ نے کہا فکرہتموہ، اپنا ظاہر سی بات ہے انسان کا گوشت حرام ہوتا ہے، انسان کا گوشت کھانا حرام ہوتا ہے، اور وہ انسان اگر آپ کا بھائی ہو تو ظاہر سی بات ہے حرام در حرام ہوگا، اور اگر وہ مرا ہوا شخص ہو، مری ہوئی چیز ویسے بھی حرام ہوتی ہے، تو حرام در حرام ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے غیبت کو اس سے تشبیہ دی، مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ آپ کی حالت یہ ہے کہ مجلسیں ہوتی ہیں غیبت کرتے رہتے ہیں۔ مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بات آپ سنیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے اس بات کا علم ہوا ہے کہ غیبت حرام ہے، تب سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ جب سے میں یہ بات جانا کہ غیبت یہ شریعت میں ناجائز ہے، غیبت شریعت میں حرام ہے، تب سے آج تک میں نے کسی کی بدگوئی نہیں کی، کسی کو پیٹھ پیچھے میں نے برا نہیں کہا، تو میں نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی۔ اور سنت اور حدیثوں کی پابندی کا یہ عالم تھا، خود فرماتے ہیں جتنی بھی حدیثیں میں نے لکھی ہیں ہر حدیث پر پہلے عمل کیا ہے پھر اس کو لکھا ہے۔ کوئی ایسی حدیث میرے بھائیوں، دو تین چیزیں میں آپ گھروں کے سامنے رکھتا ہوں کہ تاکہ جو بھی حدیث عمل بالحدیث کا یارم تھا، کہا کہ جتنی بھی حدیثیں میں نے آپ حضرات کے سامنے، کہا کہ جتنی بھی حدیثیں میں نے لکھی ہیں ہر حدیث پر میں نے خود عمل کیا ہے، اس کے بعد میں نے لکھا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ جب میں حدیثیں لکھ رہا تھا وہ حدیث آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگی لگوائی، پوشنا لگوایا سر میں، تو میں نے پہلے پوشنا لگوایا پھر اس حدیث کو میں نے لکھا ہے۔ ان کے تلامذہ اور شاگردوں کی تعداد کے بارے میں اگر آپ اندازہ لگائیں تو امام بھربری رحمۃ اللہ علیہ کے بقول 90,000 شاگرد ایسے تھے جنہوں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح بخاری کو امام بخاری کے منہ سے سنا ہے۔ 90,000 سے شاید باتیں نبی ہو گئی۔ میں آپ حضرات کے سامنے اس حدیث کی طرف آپ حضرات صحیح بخاری کا درس باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقوم یوزن وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل واما القاسط وهو الجائر۔ امام بخاری نے جو باب باندھا ہے یہ اللہ رب العالمین کی اس حدیث اس آیت کی تشریح میں کہ ہم قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو نصب کریں گے، قیامت کے دن انصاف کا ترازو۔ میرے بھائیو اگر آپ دیکھیں غور کریں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ تراجم ابواب، امام بخاری کی پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات ہے۔ امام قرطبی اور دیگر لوگوں نے کہا کہ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، امام بخاری نے یہ حدیث اس لیے ذکر کی تاکہ ہر آدمی، ہر کتاب شروع کرنے والا ہر آدمی اپنی نیتوں کو خالص کر لے، کیونکہ بغیر نیت کے کسی بھی چیز کا ثواب ملنے والا نہیں ہے، تو نیت کو پہلے خالص کیا۔ دوسری چیز امام بخاری نے اپنی کتاب کو جو ختم کیا وہ کتاب التوحید پر، کیونکہ توحید ہی وہ آخری چیز ہے کہ اگر آدمی توحید پہ مرتا ہے تو اس کی بخشش ہوگی، اگر آدمی توحید پہ نہیں مرتا، شرک کی آمیزش کے ساتھ مرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتاب التوحید میں سب سے آخری بات وہ اس بات کو ذکر کیا کہ قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو رکھیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کامیاب شخص وہی ہوگا جس کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کے ترازو کا پلڑا جھک جائے گا، وزنی ہو جائے گا، تو وہ ایسی زندگی میں ہوگا جو زندگی اسے خوشی دے گی۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، مگر جس کے ترازو کا پلڑا اٹھ جائے گا
ظاہر سی بات ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ امام بخاری نے ترازو والی بات کو، اعمال کے تولے جانے والی بات کو سب سے آخر میں ذکر کیا، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کا یہ قول ہے کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو رکھیں گے، اور بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال، یعنی ان کی باتیں اور انسانوں کے اعمال، یہ سب کے سب تولے جائیں گے۔ آپ یہ اعتراض نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہم جو بات زبان سے کہتے ہیں اس کو توبہ کیسے جا سکتا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، بہت سے اعمال کرتے ہیں، یہ اس کو توبہ کہا جا سکتا ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے یہ برزخی زندگی ہے، برزخی زندگی کو دنیاوی زندگی پر قیاس نہیں کیا جاتا۔ کیا جو اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ آخرت کو پیدا کرے، جنت کو بنائے، جہنم کو بنائے، اس بات پر قادر نہیں ہے کہ یہ جو اعمال ہیں ان کو جسم عطا فرما دے اور اس کا وزن ہونے لگے؟ اور یہ قال حدثنا حمد بن اشقاق قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن طاقة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں، اور وہ دونوں باتیں زبان پر بہت ہی زیادہ ہلکی ہیں۔ زبان پر ادا کرنے سے اس کو ہم اگر ادا کریں تو بہت زیادہ مشقت کا سامنا ہمیں نہیں کرنا پڑے گا، مگر اس کے باوجود وہ اللہ رب العالمین کے میزان میں، ترازو میں بہت ہی زیادہ وزنی ہیں۔ اور وہ دو باتیں کون سی ہیں؟ پہلے اللہ رب العالمین نے خبر کا ذکر کیا اور شوق دلایا کہ دو باتیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، زبان پر بہت ہلکی ہیں اور اللہ کے یہاں ترازو میں بہت بھاری ہیں، وہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ہے پہلی چیز سبحان اللہ و بحمدہ، دوسری چیز سبحان اللہ العظیم۔ یہ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب پسندیدہ ہیں، زبان پر ہلکے بھی ہیں اور قیامت کے دن میزان میں بہت زیادہ وزنی اور بھاری ہوں گے۔ اس موقع پر میں آپ حضرات کے سامنے میرے بھائیوں دعا سامعون سے حضرات، پہلی بات کچھ عام نصیحتیں کے تعلق سے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 2-3 منٹ میں۔ یہ اس طرح کی دینی مجلسیں جو منعقد کی جاتی ہیں اس کا ایک سب سے اہم فائدہ جانتے ہیں؟ سب سے اہم فائدہ، ہم آئے یہاں پر، آپ سے ملاقات ہوئی، ہمارے شاگرد مولانا عبدالحادی شوکت علی نیپالی اس سے ملاقات ہوئی، ہمارے محترم مولانا صلاح الدین اور دیگر احباب و اخوان سے ملاقات ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے یہ ملاقات، یہ ساری اس طرح کی مجلسیں منعقد کرنے کا ایک ملاقات کا ایک ذریعہ اس طرح کی مجلس منعقد کرنا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حدیث قدسی میں ہے وجبت محبتی للمتزاورین فیہا، ایسے لوگوں کو کے اوپر جنت واجب ہوگی جو لوگ ایک دوسرے کی زیارت مجھ سے محبت کرنے کی خاطر کرتے ہیں، میرے راہ میں کرتے ہیں، میرے دین کے راستے میں ایک دوسرے سے ملتے جلاتے ہیں، ایسے لوگوں پر جنت واجب ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے ہم اور آپ آئے ہیں یہ دین کی کچھ باتیں کہنے، کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ہے، اس بارے میں حدیث قدسی میں ہے کہ جنت ایسے لوگوں پر واجب ہوئی۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اگر جنت دیکھنی ہو تو علماء کی مجلسوں میں دیکھو۔ یہ باتیں انہوں نے ایسے نہیں کہی بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ اذا مررتم بریاض الجنہ فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغ میں ٹہلا کرو تو کچھ کھا پی لیا کرو، کچھ چر لیا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول جنت کی کیاری کیا ہے، جنت کا باغیچہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا یہ ذکر و اذکار کی مجلسیں، یہ علم کی مجلسیں، یہ جنت کی کیاری ہیں، جب تم ان میں جاؤ تو کچھ سیکھ لیا کرو، کچھ علم حاصل کر لیا کرو۔ حضرات گرامی، طلباء و طالبات سے عام طور پر یہ گزارش ہے کہ دیکھیے علم حاصل کرنا، یہ سند فراغت حاصل کرنا، یہ علم حاصل کرنے کی انتہا نہیں ہوتی، بلکہ آپ کو ایک چابی دی جاتی ہے کہ آپ کمرے کا تالا کھول سکتے ہیں، یا آپ کو ایک چابی دی گئی ہے کہ اس چابی سے ایسے آپ علم حاصل کر سکتے ہیں، یہ ایک چابی ہے، تو علم حاصل کیجئے اور اس بارے میں خوب محنت کریں۔ اور ہمارے العالمین نے جو دعا سکھائی ہے
वक़ूल रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह ने ये नहीं सिखाया कि नबी मुझसे जा मांगो, मनसब मांगो, ओहदा मांगो, ये मांगो। अल्लाह ने कहा कि क्या मांगो? इल्म मांगो। इल्म चाहे वो दुनियावी हो, दुनियावी हो, न हो, सर्फ हो, अदब हो, क्योंकि ये सारे इल्म जो हैं ये वसीला और दरिया हैं किताब और सुन्नत के फ़हम का। इसलिए मेरे भाइयों, हर तरह का इल्म इंसान को हासिल करना चाहिए। और इल्म हासिल करने के बाद मेरे भाइयों, आप लोग धीरे धीरे जा रही हैं, तालिबात खास तौर पर उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने गांव में, अपने समाज और माशरे में सबसे अच्छी बनकर के नजर आए, सबसे अच्छी बनकर के नजर आए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद मोहतरम अबू आसिम अन-नबील ने कहा था कि जिसने इल्म हदीस को सीखा उसने बहुत अच्छी चीज़ सीखा, तो जाहिर सी बात है उसको चाहिए कि वो सबसे अच्छा भी हो। इल्म हदीस सीखा, सबसे अच्छी चीज़ सीखा। जब सबसे अच्छी चीज़ सीखा तो अपने समाज और माशरे में सबसे अच्छा भी उसको बनना चाहिए। तो ये सबसे अच्छा बनने की कोशिश करें। और तीसरी चीज़, अपनी सलाहियतों में इजाफा करते रहें, कभी हिम्मत ना हारें, मेहनत से काम करें। जहाँ भी काम करें अपने काम से मोहब्बत करें, क्योंकि जब आप अपने काम से मोहब्बत करेंगे तो जाहिर सी बात है उस काम में बरकत होगी। और ये चीज़, ये सबसे आखिरी चीज़ इस हदीस का जो ताल्लुक है कि जिक्र व अज़कार ज़्यादा से ज़्यादा किया गया है, उसका एक अहम फायदा ये है, अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह उठते बैठते सोते जाके जिक्र व अज़कार किया करते थे। अब उसका सबसे अहम फायदा होता था कि एक आदमी जो चीज़ें एक हफ्ते में लिखता था, उस जिक्र व अज़कार की बरकत से वो एक दिन में उतना लिखा कर सकते। एक दिन में वो उतना लिख रहे थे जितना एक आदमी अगर उनकी तहरीर पाता तो एक हफ्ते में बैठ के लिखता था, उतना वो अपने इल्म से खुद ही किताब लिखा करते थे। अब वो कहते थे कि ये मैंने उनसे पूछा तो कहा कि जिक्र व अज़कार को हासिल करो, इससे बड़ी बरकत होती है। मेरे भाइयों, हमें भी चाहिए कि हम अपने उलमा, मुहद्दिसीन, साहबे किराम के उसको उसवा व आइडिया मानते हुए उन्हें भी अपने कदम पर चलने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। हमारी ज़िंदगी में जो कुछ खामी और कोताही हो, अल्लाह हमारी ज़िंदगी से हमारी खामी और कोताहियों को हमसे दूर कर दे। अल्लाह हमें दुनिया में इज्जत दे, मरने के बाद जन्नत दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।